اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ جل مجدہ الکریم اعلان کروائے گا کہ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو جتنے روزہ دار ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور حریم ناز پروردگار عالم میں حاضر ہوں گے۔ کیا حکم ہے؟ تو خلاق دو عالم فرمائے گا کہ باب الریان کو کھولا جائے۔ جب باب الریان کو کھولا جائے گا تو اس میں سے حکم ہوگا روزہ داروں کو کہ اے روزہ دارو، یہ دروازہ خاص تمہارے لیے ہے۔ یعنی جس طرح روزے کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، تو اس کا ایک اظہار میدان قیامت میں یوں ہوگا کہ وہ دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جب سارے روزہ دار اس دروازے سے گزر جائیں گے تو اس وقت وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر ایسے بند ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ روزے کے اندر یہ دوسری انڈیویجویلٹی ہے، دوسری خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا سر ہے، راز ہے، جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، جس میں ریاکاری کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کی انفرادیات میں سے دوسری انفرادیت یہ ہے کہ جو اس کے لیے خاص انعام روزہ دار کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اس میں ایک وہ باب الریان ہے جس میں سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ کی ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزہ دار کے لیے یہ وہ دو خوشیاں ہیں جو دو خوشیاں اور کسی کو بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان ہے، حضرت ابو ہریرہ پاک اس کے راوی ہیں، فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا یا بغیر مرض کے چھوڑ دیا تو وہ اگر پورے دہر یعنی پورا زمانہ بھی اگر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ انڈیویجویلٹی ہے صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان میں ہونے والے سارے گناہوں کا کفارہ ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ گویا کہ جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو دوسرا رمضان اس درمیان والے سارے وقت کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا تو آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ لفظ آمین تھا، پھر آقا نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی ایسی بات تھی، کون سی ایسی دعا تھی جو ہم نے تو نہ سنی لیکن جناب نے اس پہ آمین کہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، میرے آقا نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا، جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضور نے اس پہ آمین فرمایا۔ پھر جبریل امین نے دوسری دعا کی، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا یا ویسے پایا
اور اس کے باوجود بھی وہ دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ تو جبریل امین کا دعا کرنا اور ہر دعا پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آمین کہنا، یہ گویا کہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ تو جو بھی چاہتا ہو اپنے گناہوں کی بخشش، جو بھی چاہتا ہو کہ وہ رب کی بارگاہ کا مقرب بندہ بن جائے، وہ بعض ارباب عشق نے لکھا ہے کہ جو روزہ کے اسرار ہیں ان میں سے سب سے بڑا سر یہ ہے، اس کے رموز میں سے سب سے بڑی رمز یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوات لذات شہوانی سے میں کمی آتی ہے، اور اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وہ مقام آتا ہے جب انسان کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، شہوانی عمل کو ترک کرتا ہے، تو انسان کے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گویا کہ انسان صفت سمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور یہ اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو روزہ کی نعمت سے مستفید ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے، بصیرت کام کرتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ اور آخر میں وہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں جو اس ماہ مقدس کے حوالہ سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اس کو نقل کیا ہے، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا، اور آخری دن میرے مصطفیٰ کریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینہ میں روزہ کو فرض کیا گیا ہے، اور اس کی رات میں قیام کو نفل کیا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، اور جو کوئی فرض ادا کرے گا تو اللہ جل کریم اس کو 70 گنا اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ اس مہینہ میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل ہی اجر ملے گا، اور اس روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو افطار کروا سکے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النیران۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے
اس میں 4 خصلتوں کو جمع کیا۔ وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو 4 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ سب سے پہلے 2 وہ ہیں کہ جن کو اکٹھا کر کے تم رب کو راضی کرو گے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ کلمہ شہادت کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی جائے۔ یہ 2 خصلتیں جب کوئی بندہ اپنے اندر جمع کر لے گا تو رب کائنات اس کو اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ اور وہ 2 خصلتیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، فرمایا وہ ہیں اللہ سے اس کی جنت کا سوال کیا جائے اور اس سے اس کی دوزخ کی پناہ طلب کی جائے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرات برادران اسلام، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جو دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا ماہ شوال سے لے کر ماہ شعبان تک اللہ کریم اس جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے، اور یہ جنت پورے 11 مہینے سجائی جاتی ہے۔ ماہ شوال سے لے کر ماہ شعبان تک جنت کو سجایا جاتا ہے، اور پھر جب ماہ رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کی پہلی گھڑیاں آتی ہیں، تو خلاق دو عالم حکم دیتا ہے اب میرے مومن بندوں کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ مقدس آتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ مقدس آتا ہے، شیطانوں کو اور پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کے جام لٹائے جاتے ہیں، اللہ کے قرب کے جو متمنی ہیں ان کو ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کی جو طلب ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ سارے کا سارا مہینہ اس کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ آئیے مل کر اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اپنی زندگی کے شب و روز کو اپنے آپ کو اس طرح روزوں کے لیے تیار کریں جس طرح کے رب کائنات فرماتا ہے۔ ہمارا صرف روزے کا مقصد کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے، جماع ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو، ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو، ہماری زبان غیبت سے پاک ہو، ہماری زبان چغلی سے پاک ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچا سکتے تو تمہارا بھوکا پیاسا رہنا، رب کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے روزے کا حقیقی مفہوم تو حقیقی روح تو تب حاصل ہوگی جب ہم اپنے جسم کے ہر عضو کو روزہ دار بنائیں گے، یعنی زبان کو بھی پاکیزہ کریں گے، اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ کریں گے، حسد کینہ بغض سے بچیں گے، ریا طمع تکبر سے بچیں گے، اور اپنی زندگی کے جملہ سارے معاملات کو اللہ اور اس کے محبوب کی رضا اور خوشنودی کے تابع کریں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس ماہ مقدس میں ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔